وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دو ایسی نمازیں جہاں ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ وہ فرشتے جو صبح آتے ہیں وہ عصر کو چلے جاتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ٹائمنگز کیا ہے؟ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بندہ۔ اور جو عصر کو آئے ہیں انہوں نے کل صبح تک رہنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جلال جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، بھیجا کس نے ہوتا ہے؟ اللہ نے۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جلال سوال کرتے ہیں من این اقبلتم، کہاں سے آئے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ تو جانتا ہے جہاں بھیجا تھا وہاں سے آئے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ فرشتوں کیا جاتا ہے، اچھا کیف ترکتم عبادی، جب تم آئے ہو تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یہ لفظ آیا ہے عبادی، میرے محبوب بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے دو جواب دیتے ہیں، اتیناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، وترکناہم وہم یصلون، اب ہم جب عصر کو ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ گواہی کیا دی ہے؟ جب ہم فجر کے وقت گئے تھے تو کیا کر رہے تھے، اور جب ہم چھوڑ کے آئے عصر کے وقت تو کیا کر رہے تھے؟ تیسرا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہنا، یہ جتنے کھڑے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے یہ جو سعادت کی گھڑی ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، اس میں تو کبھی بھی انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ایک خوشخبری سنائی ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بردین سے کیا مراد ہے؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ آپ کہیں گے مغرب عشاء کیوں نہیں؟ اس وقت چونکہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے سردی ہے وہ سب کچھ لے لیتا ہے، لیکن عصر کو خیال نہیں کرتا۔ سردیوں میں سردی کی ابتدا اس وقت ہو رہی ہوتی ہے، من صلی البردین، جو فجر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔